برسیسہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت نیک شخص تھا، بہت عبادت گزار شخص تھا۔ اس کی عبادت گزاری، اس کی نیکی جو ہے بہت مشہور تھی، لوگ اسے جانتے تھے اس کی نیکی سے، لوگ پہچانتے تھے اسے کہ یہ بندہ جو ہے بہت نیک ہے۔ تو اس کے گھر کے پاس 3 بھائی رہتے تھے، وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ تو وہ ان کی ایک بہن بھی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں۔ انہوں نے بڑی سوچا، غور و فکر کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی شخص پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از برسیسہ، دیٹ پرسن از برسیسہ، ہم اسی کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ تینوں بھائی برسیسہ کے پاس آئے اور ان سے برسیسہ سے کہا کہ برسیسہ، ہم تینوں جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر غازی بنیں یا شہید ہو کے آئیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری بہن ہے اس کا خیال تم رکھو، کیونکہ یہ اکیلی ہے، تم اس کا خیال رکھو۔ تو کیونکہ اس کی جتنی بھی نالج تھی تھوڑی بہت، اس نالج کے مطابق اس نے کہا کہ اعوذ باللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس فتنے میں انڈلج نہیں ہونا چاہتا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اعوذ باللہ، I don't want to۔ اس نے منع کر دیا۔ شیطان فوسوس لہم الشیطان، شیطان جو ہے وسوسہ کرتا ہے نا، اس کے آ کے وسپر کیا اور کہا کہ دیکھو برسیسہ، وہ نیکی کرنے جا رہے ہیں، وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جا رہے ہیں، اور تم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم سوچو، اگر یہ کسی ایسے شخص کے پاس چلی گئی تو وہ کیا خیال رکھے گا اس کا، جو نیک نہ ہو، جو دیندار نہ ہو، تو پتہ نہیں کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ تم تو پھر بھی دیندار ہو، تمہیں سمجھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تمہیں پتہ ہے کہ گناہ کیسے ہوتے ہیں، تم ذرا سنبھالو۔ تو شیطان نے جب یہ وسپر کیا تو برسیسہ نے ان بھائیوں کو کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ، جتنا بھی کچھ ہوگا میرا انٹریکشن نہیں ہوگا اس سے، میں صرف جو کھانے کی ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہو کہ کھانے کا خیال رکھنا، میں اپنے گھر کے باہر جو اس کا کھانا رکھ دیا کروں گا، ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں، یہ ٹائم پہ میں گھر کے باہر کھانا رکھ دوں گا اور تمہاری بہن جو ہے وہ اس ٹائم پہ آ کے کھانا اٹھا لے۔ میں کہا ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ہوا یہ کہ یہ چلتا رہا کچھ مہینوں تک، اور وہ اپنے گھر کے باہر کھانا رکھتا اور وہ بہن آتی اور اٹھا کے لے جاتی، اور یہ چلتا رہا۔ آفٹر فیو منتھس شیطان نے پھر وسپر کیا برسیسہ کے اور کہا کہ برسیسہ، عورت ذات ہے، اکیلی ہوتی ہے، تم اس کو روڈ پہ بلاتے ہو، اس کو مطلب پتہ نہیں لوگ دیکھتے ہوں گے اسے، ایسا کیا کرو اس کے گھر کے باہر رکھ دیا کرو، اس کے لیے بھی آسان ہے، اور تم تو پھر بھی مرد ہو، تو ایسا کرو اس کے گھر کے باہر رکھ دیا کرو۔ برسیسہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ برسیسہ نے کچھ دنوں تک ایسا کرنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر کے باہر رکھنا شروع کر دیا۔ پھر شیطان آیا، برسیسہ عورت ہے، پتہ نہیں اس کو پتہ نہیں کیا کیا ضروریات ہوں گی، اس سے پوچھ تو لو، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کبھی کبھار پوچھ لیا کرو کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے تو بتا دیا کرو، مل لیا کرو، تاکہ پتہ چل جائے کوئی بیمار نہ ہو جائے۔ کچھ دنوں تک ایسا چلتا رہا کہ برسیسہ اس سے پوچھتا رہا۔ Then شیطان made him committed a sin، اعوذ باللہ، اس سے زنا کرا دیا۔ And after few months جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے پھر وسپر کیا، برسیسہ تمہیں پتہ ہے اگر وہ بھائی آ گئے تو تمہارے ساتھ کیا کریں، تو ایسا کرو ان دونوں کو قتل کر دو، اور ان کو دفنا دو، اور جب وہ بھائی آئیں تو ان کو کہتے نا مجھے نہیں پتا، I don't know، پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو اپنا کھانا رکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کتنے دنوں سے نہیں لے کے آئی۔ اب یہ چلتا رہا، اب یہ شیطان اس کے دماغ میں آتا رہا، وسپر کرتا رہا، تو ایک دن برسیسہ نے اسے قتل کر دیا، اس کے بچے کو بھی قتل کیا اور ان کو دفنا دیا۔ اب وہ بھائی واپس آئے تو برسیسہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو کھانا رکھ رہا تھا کئی دنوں تک، تو اس نے کھانا نہیں اٹھایا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا اب رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، خود جا کے چیک کر لیں۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، برسیسہ نیک آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتا اس کی، تو یہ تو بہت عبادت گزار بندہ ہے، جا کے سو گئے۔
शैतान उन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया, उनको ड्रीम दिखाया, 2 कब्रें दिखाई। 2 कब्रें दिखाने के बाद ये तीनों जब सुबह नाश्ते में बैठे तो उन्होंने डिस्कस किया कि हमें मुझे ये ख्वाब आया। तो दूसरे ने कहा मुझे भी ये ख्वाब आया, तीसरे ने कहा मुझे भी ये ख्वाब आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो चलते हैं, जहाँ की वो कब्र दिखाई है वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ हो। तो जाके देखा तो वाक़तन वहाँ पे कब्र थी। इन्होंने उस कब्र को खोला तो देखा तो एक बच्चा और उसकी माँ थी, उनकी बहन थी। अब ये लोग बरसीसा को पकड़ के कोर्ट में ले गए और कोर्ट के मुताबिक फांसी की सज़ा हो गई, उसकी डेथ पेनल्टी हो। अब जब वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ था बरसीसा, तो शैतान ह्यूमन फॉर्म में आता है और उसके सामने आके कहता है कि बरसीसा जानते हो मैं कौन हूँ? बरसीसा कहता है मैं नहीं जानता। कहते हैं मैं शैतान हूँ और तुम मेरी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हो। तो बरसीसा कहते हैं यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट। तुम्हारी वजह से अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आऊज़ बिल्लाह यहाँ से निकल जाओ। तो शैतान कहते हैं सुनो बात सुनो, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें निकाल लूँगा यहाँ से। अगर मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ तो मैं यहाँ से निकाल भी लूँगा। तो बरसीसा ने कहा अच्छा बताओ, क्योंकि अब उसको मौत का खौफ है कि अभी मौत आने वाली है। तो उसने कहा अच्छा बताओ। तो शैतान ने कहा कि मुझे सजदा कर दो। बरसीसा ने कहा मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, मैं कैसे सजदा कर दूँ? तो उसने कहा सिर्फ तुम अपनी गर्दन झुका दो, I would consider it as सजदा, मैं इसे सजदा कंसिडर करूँ। और जैसे ही बरसीसा ने अपनी गर्दन झुकाई है उसकी मौत आ गई। शैतान started with a minor sin, then major sin, then आखिर में क्या किया? कुफर तक ले गया, शिर्क तक ले गया। वो शैतान, याद रखें, शैतान हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, शैतान हमसे ज़्यादा हमें जानता है, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आने वाली जितनी भी बनी आदम आएंगे उन सब तक वो मौजूद रहेगा। तो उसका हज़ारों साल का एक्सपीरियंस है, लाखों करोड़ों लोगों को वो जहन्नुम तक ले गया। तो उसको पता है वो हमें कैसे निकाल के लेके जाएगा, उसको पता है कि किसकी क्या वीकनेस है, क्या लूप होल है, और वहाँ से हमें जहन्नुम की तरफ लेके जाएगा। तो शैतान ने बरसीसा जैसा नेक शख्स, इबादत गुजार शख्स, अल्लाह का बंदा, अगर उसे जहन्नुम पे लेके जा सकता है तो व्हाट अबाउट अस?